یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اٹھ جانے کے بعد میرے قرآن کا مذاق بنایا، میرے دین کی توہین کی، میرے اسلام کا تمسخر بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اے میرے پروردگار یہ میرے دشمن ہیں جیسے کہ پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کا نام لے کر اللہ اس کے رسول کی غلامی کرتے، دین اسلام کے سامنے اپنی مرضیات کو جھکا دیتے، لیکن نبی کا نام لے کر ڈھول ڈھپڑے بجانا، گانے بجانا، فلم ڈرامے دیکھنا، چوک چوراہوں کو آباد کرنا، نافرمانیاں کرنا، گناہ کرنا، بے حیائی کرنا، میرے عزیزوں یقین جانو یہودیوں کی فطرت ہے۔ اچھی ملاقہ ہو رہی ہے، اچھی تابعداری ہو رہی ہے، جس چیز کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج کا مسلمان انہی چیزوں کو زندہ کر رہا ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسے نبی کا نام لینے والے ہیں، کیسا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے دوستو وہ پاک و کالی کملی والے، وہ پاک پیغمبر جس نے تیرے میرے لیے رو رو کے زندگی گزار دی، جس نے تیرے میرے لیے پاکوں میں زندگی گزار دی، ایک شب بھر رات بھر آنکھیں برستی رہی، روتے رہے اور رب العالمین کے سامنے یہ دعا کرتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عباد۔ اے میرے پروردگار اگر تو میری امت کے گناہگار لوگوں کو سزا دے، میری امت کے گناہگار لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر لے، اے میرے پروردگار تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ فإنهم عباد، اے میرے پروردگار ان کے بندے جو تیرے ہیں۔ اے الہ العالمین اگر تو میری امت کے گناہگار لوگوں کو سزا دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور میری محمد کی آنسوں کی لاج رکھ کر میری امت کے گناہگار لوگوں کو معاف کر دے، الہ العالمین پھر بھی تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کس امت کے لیے روئے، کس امت کے لیے راتوں کو جاگے، کس امت کے لیے میرے عزیز و فاقے برداشت کیے، کس امت کے لیے پتھر کھائے، کس امت کے لیے لوگوں کے تانے سنے، کس امت کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، کس امت کے لیے میرے عزیزوں لوگوں کی گالیاں سنی تھی، آج